أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا ويقينا وقال إن فاطمة ابنتي من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي ومن أبغضها فهو في النار وقالت مولاتي فاطمة بنت محمد صلى الله عليهما وآلهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبرائيل يخبرني أن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد وفاته وأن الشقي كل الشقي حق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد موته وقال مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي ابنة رسول الله لي اسوة حسنہ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ابتدائی تقریر ہی میں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ آنے والے مومنین کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم اس اعتبار سے کہ فاطمیہ اول کی اس عزاخانے میں یہ آخری تقریر ہے بہرحال ایک شکریہ بانی مجلس کا بنتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر اس خوبصورتی کو دیگر مجالس میں بھی اپنایا جائے اور اس سلسلے میں کوشش کی جائے تو آہستہ آہستہ کمالات کو ہم اور آپ اپنے وجود کا حصہ بناتے چلے جائیں گے اور نقائص عیوب ہماری زندگی سے ختم ہوتے چلے جائیں گے اور جتنا انسان باکمال ہستیوں کا ذکر کرے گا باکمال ہستیوں کو جاننے کی کوشش کرے گا کمال کی جانب سفر کرے گا در واقع معراج عبودیت تک پہنچتا چلا جائے گا اس کمال مطلق کا قرب حاصل کر پائے گا انہی میں سے ایک امر یہ ہے کہ وقت پر مجلس کا اہتمام ہونا یہ ایک اہم ترین امر ہے پہلے شادی بیاہ کی تقاریب میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس سلسلے میں جسے کہہ سکتے ہیں بے نظمی دیکھی جاتی تھی اور کوئی جسے کہہ سکتے ہیں کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہوا کرتا تھا آہستہ آہستہ مجالس میں بھی چونکہ بہرحال ایک ثقافت کو بنتے بنتے جو ہے وہ وقت لگتا ہے لیکن پھر جب وہ بن جاتی ہے تو اس سے اب لڑنا آسان کام نہیں ہے تو لہٰذا نہ شروع ہونے کا وقت کوئی مقرر ہوتا ہے اور نہ اختتامی وقت معلوم ہوتا ہے یعنی دونوں اعتبار سے مسئلہ ہے کہ پورا پروگرام کتنے جسے کہہ سکتے ہیں
ڈیوریشن کا ہے اور اس پروگرام نے شروع کب ہونا ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے بہرحال ایک 10-15 منٹ کا فاصلہ بہرحال پھر بھی جو ہے وہ قابل جسے کہہ سکتے ہیں اغماز ہے، گرچہ کوشش کی جائے کہ یہ بھی نہ ہو. معمولاً لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب عوام الناس آ جائے، پبلک آ جائے، تو پھر جو ہے وہ سلسلے کو شروع کیا جائے. ابتدا میں ایک مشکل امر ہے، آپ خدا پر بھروسہ کریں. پاک و پاکیزہ ہستیاں، ان کی رحمت خاص انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل ہے. حال ہوتی ہے بہرحال جب میں یہ بات کہتا ہوں تو مجھے ان صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ ایسا پڑھیں کہ مومنین زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکے. تو انہوں نے کہا میں جو پڑھ رہا ہوں وہ اللہ، اس کی حجتیں، اس کے ملائکہ سن رہے ہیں. کہا کہ بہرحال ہمیں پبلک سے بھی تھوڑا کچھ کام ہے، کچھ نہ کچھ ان کے آنے سے ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا ہے. مہربانی کریں ہمارے حق میں بلند آواز سے ایک درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محافظ دین کی برجستہ صفات کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو شروع کیا تھا شہزادی کی سیرت کی روشنی میں، آج اس کی آخری تقریر ہے. اور اگر خلاصہ کروں تو اہم ترین 2 صفتیں ہیں جو محافظ دین کے وجود میں ہونی چاہیے سورہ نازعات کی ان آیات کی روشنی میں کہ جنہیں مسلسل سرنامہ کلام میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا 2 صفتیں ہیں؟ ایک اپنے رب کے مقام کو جانتا ہو اور اس سے خوف رکھتا ہو کہ کہیں اس مقام کی بے حرمتی مجھ سے نہ ہو جائے، اور جتنا میرے رب نے مجھے نوازا ہے یہ محسن کا، احسان کرنے والے کا حق ہے کہ میں اس سلسلے میں خائف رہوں، ڈروں کہ کہیں مجھ سے کوتاہی نہ ہونے پائے، کہیں صراط مستقیم سے میرے پیر پھسلنے نہ پائیں. اور دوسری اہم ترین صفت وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جب انسان اس کے مقام کو جان لے، اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے، بہت آسان ہے انسان کے لیے. نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا و ہوس سے اپنے نفس کو روکنا، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے. یہ 2 صفات اگر انسان کے وجود میں آ جائے، کتنا ہی کٹھن مرحلہ کیوں نہ ہو، دین کی حفاظت میں شہزادی کی تبعیت اور پیروی کرتے ہوئے چاہنے والا بھی ہر مشکل موڑ پر کھڑا ہوا نظر آئے گا اور استقامت اس کے پیروں میں نظر آئے گی. چونکہ اپنے رب کے مقام کو جانتا ہے، اپنی حقیقت سے واقف ہے، یہ جانتا ہے اس دنیا میں کیوں کر آیا ہے. دنیا و ما فیہا کی سختیاں اس کا راستہ نہیں روک سکتی ہے، نہ اس دنیا کی فانی نعمتیں جو ہے وہ اسے اپنی جانب جلب کر سکتی ہے. بہرحال یہ پوری جیسے کہہ سکتے ہیں تینوں تقاریر کا خلاصہ ہے. شہزادی کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے عزیزوں. جب یہ معرفت انسان کے وجود میں بڑھ جاتی ہے، جس حدیث کے ایک ٹکڑے کو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج. ہم اپنی بیٹی کی صفات کو بیان کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ جب میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو پروردگار اپنے ملائکہ سے کچھ یوں خطاب کرتا ہے، انظروا الی امتی فاطمہ، دیکھو میری کنیز فاطمہ کو، سیدت امائی، کنیزوں کی سردار ہے، قائمتن بین یدی ترتعد فرائصها، ایک ایک جوڑ اس کا جو ہے وہ لرز رہا ہے میری بارگاہ میں. اس کے بعد والا جملہ یہ تھا، اقبلت بقلبها علی عبادتی، اپنے پورے دل کو، اپنے پورے وجود کو میری جانب موڑے ہوئے. ترتعد فرائصها من خیفتی، میرے خوف سے اس کے وجود پر لرزہ طاری ہے، اور اپنی ساری توجہ جانتی ہے کس کی بارگاہ میں کھڑی، میری کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے. اور عزیزو اس میں وہ لذت ہے کہ ایک مرتبہ انسان کو نصیب ہو جائے. یہاں پر ڈر اس معنی میں نہیں ہے کہ انسان، وہ دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان معصیت کر جائے اور پھر اس کے عذاب سے ڈرے. نہ یہ پہلا مرحلہ عزیزو کہ جب انسان اس کی نعمتوں کی جھرمٹ میں آتا ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جڑا دیکھتا ہے، اس سے جب وصل ہوتا ہے عزیزو اتنی بلندی دیکھتا ہے. جہاں ایک جانب سے لذت کو احساس کر رہا ہوتا ہے، وہاں اسی وقت جو ہے وہ خائف بھی ہوتا ہے کہ پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نسبت سے کوئی کوتاہی میری زندگی میں آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو تیری نسبت سے میری زندگی میں کوئی کوتاہی آ جائے. یہ عجیب عزیزو، عجیب لذت ہے جو اپنے ساتھ ایک بہرحال ڈر اور خوف کو بھی لیے ہوئے. چاہنے والے نے اس روایت کے اس حصے کو دیکھیے عزیزو کہ ملک ہے، چاہتا ہے، اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آیا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بیٹی کیا چاہتی ہے؟ جو چاہتی ہے پروردگار کی بارگاہ سے تجھے عطا کر دیا جائے گا. جواب دیا شغلنی عن مسئلتے، میں اس کی بارگاہ میں کیا مانگوں جبکہ اس نے مجھے اپنا قرب عطا کر دیا. لذت و خدمتے، اس کی خدمت کی لذت نے مجھے اس سے سوال کرنے سے. عزیزو ظاہر میں جد ہے حضرت ابراہیم، لیکن
ظاہر میں نسل سے آ رہی ہے لیکن واقعاً فخر ابراہیم ہے. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. بہرحال پھر سے بانی مجلس کا تقاضا ہے کہ آخری مرتبہ مہربانی کریں تھوڑا سا دائیں اور بائیں جو جگہ ہے اسے بھر دیں تاکہ آنے والے مومنین کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. لا حاجت لی غیر النظر الی وجہہ الکریم. مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کا قرب عطا ہو جائے. اس کی ذات اسماء و صفات میں انسان جب سفر شروع کرتا ہے عزیزوں بہرحال یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے لفظوں سے بھی مجھ جیسا انسان غافل ہے اور واقف نہیں ہے. کیا اس کی واقعیت تک جا پہنچے گا جس کے سبب سے عزیزوں کائنات یہ مناظر دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے. کسی کام سے بھیجا جاؤ سلمان مولا کو بلا لے آؤ یا جو ہے وہ کوئی پیغام پہنچا دو. بہرحال در زہرا پر جب پہنچے ایک عجیب منظر دیکھا کہ داخل سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے اور باہر چکی کے پیسنے کی صدا آ رہی ہے. اور اس امر نے پریشان کر دیا. یہ بھی جانتے ہیں کہ گھر میں اب اس وقت کوئی اور ہے نہیں. تڑپ کے آئے آقا عجیب منظر دیکھا ہے آج در زہرا پر. جواب دیا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جس حدیث کو مسلسل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ابنتی فاطمہ میری بیٹی فاطمہ ملا اللہ قلبہا و جوارحہا ایمانا و یقینا. اللہ نے اس کے قلب کو اس کے اعضاء و جوارح کو ایمان سے یقین سے بھر دیا ہے. میرے چھٹے امام کے ان جملات کو اپنی نگاہوں میں رکھیں کہ اگر علی نہ ہوتے کوئی کفر ہمسر نہ ہوتا. قیام قیامت اللہ کے رسول کی بیٹی کا جب مولا کائنات یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لو کشف الغطا مزددت یقینا تو سوچ سکتے ہیں کہ شہزادی کے یقین کا کیا مقام و مرتبہ ہے. لہٰذا پروردگار کی جانب سے ملک ہیں کہ جو زمین پر اترتے ہیں اور کمک کرتے ہیں. اور عزیزو بہرحال جو کمک اہل بیت کے مقام اور مرتبے کی ہے وہ تو ہمارے لیے نہیں ہے لیکن راستہ میرے اور آپ کے لیے بھی کھولا ہے عزیزو. میں اور آپ بھی چاہیں تو کسی حد تک پرتو اور جھلک نظر آ سکتی ہے. مختلف الملائکہ بن سکتے ہیں. سورہ غافر سورہ مومن میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا لننصر رسولنا ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. درمیان کے حصے کو چھوڑ دیا میں نے ایک منٹ کے لیے. فی الحیات الدنیا اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور قیامت کے دن میں بھی مدد کرتے ہیں. فقط رسولوں کی مدد کرتے ہیں نہیں میرے بھائی. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ہم صاحبان ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں. تو جس طرح سے عزیزوں خدمت گزاری کا شرف پاتے ہیں در زہرا پر آ کر اللہ کے ملک یہ راستہ میرے اور آپ کے لیے بھی کھلا ہوا. یہی سبب ہے پروردگار متعال اپنے ملائکہ کو گواہ قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے اشہدکم اے میرے ملائکہ تم گواہ رہنا انی آمنت شیعتها من النار جو فاطمہ کا شیعہ ہے اسے میں نے جہنم کی آگ سے آزادی کا تحفہ دے دیا. آئیے عزیزو اپنے وجود میں اس خوف کو میں اور آپ اس طرح سے بڑھا سکیں جب مبدا اور معاد کی یاد سے میں وہاں سے چلا ہوں اور اسی جانب میں نے پلٹنا ہے تو عزیزو دنیا میں انسان کو جز پروردگار کے اور کچھ نظر نہیں آتا. پھر یہ دنیا دنیا نہیں اور عرض کیا پھر ادھر ادھر کی ہوائیں انسان کو پریشان نہیں کرتی. اگر کہیں بھی کہیں خطا ہے خوف خدا میں کمی ہے اس علم میں کمی ہے. اپنے آپ کو مبدا اور معاد کے لحاظ سے کہ بہرحال آج آخری تقریر کے حوالے سے خصوصیت سے معاد کے لحاظ سے بہرحال شاید وہاں سے چلے ہیں اس منظر کو بھول جاتا ہے انسان. اس طرح سے وہ معرفت نہیں ہے لیکن بہرحال وہاں سے دوبارہ پلٹ کر جانا ہے. قبروں کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ امر زیادہ آسان ہے کہ انسان کے وجود کو جھنجھوڑ دے انسان کو ہلا دے. لہٰذا آج آخری کے چند معروضات ابتدائی تقریر میں انفرادی زندگی کے اعتبار سے کل کی تقریر میں گھریلو زندگی کے اعتبار سے اور آج کی زندگی میں آج کی تقریر میں اجتماعی زندگی کے اعتبار سے عزیزو ایک اہم ترین پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. یاد معاد انسان کے دل میں خوف خدا کو برقرار رکھتی ہے. ہوا و ہوس سے اپنے آپ کو خواہش نفسانی سے اپنے آپ کو بچانے میں بھی مددگار ہے. ان دونوں برجستہ صفات کو محافظ دین اپنے وجود میں قائم رکھ سکتا ہے. داخل ہوئے شہزادی کے گھر میں اللہ کا رسول. عالم یہ ہے دیکھا کہ کاندھے پر اونٹ کی کھال کی چادر ہے. ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہیں. بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں. ایسے میں اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہو گئے. فرمایا تعجلی بیٹا فاطمہ اس دنیا کی زندگی کی سختیوں کو مرارت الدنیا اس دنیا کی سختیوں کو گزار لے بحلاوت الاخرہ
آخرت کی مٹھاس کے بدلے میں. اور شہزادی کی بلندی دیکھیں گے عزیزو، باپ کی تربیت شدہ بیٹی، تبھی تو بضعۃ منی ہے، زباں پر جملے ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، میرے اور آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ سختی ہے، صبر کر لیں. اہل بیت بیان کر رہے ہیں یہ تو مرحلہ سختی کا نہیں ہے کہ انسان صبر کرے، یہ تو مرحلہ نعمت و رحمت کا ہے کہ انسان اس کا شکر بجا لائے. فرمایا الحمدللہ علی نعمائہ والشکر للہ علی آلائہ. تھوڑی ہمارے پاس یہ دائیں اور بائیں جگہ ہے، بہرحال اس کے بعد اگر آپ روک دیں تو مہربانی کی بلند آواز سے درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چاہتے ہیں عزیزو اگر محافظ دین کی یہ دو برجستہ صفات میرے اور آپ کے وجود کی زینت بن جائیں. کیا ہے دو صفات؟ ذرا نوجوان بچے ریپیٹ کر دیں. ایک، رب کے مقام کا خوف. دو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے انسان بچائے رکھے. اہم ترین اکسیر عزیزو یاد معاد ہے. میں نے اس کی بارگاہ میں واپس پلٹ جانا ہے، میں نے اس کی بارگاہ میں واپس پلٹ جانا ہے. شہزادی گھر کے کاموں کو بجا لاتے ہوئے بارہا زبان پر یہ جملے آیا کرتے تھے. وما عند اللہ خیر وابقا، وما عند اللہ، چکی پیس رہی، وما عند اللہ خیر وابقا، جو کچھ خدا کے پاس ہے کوانٹٹی کوالٹی اس کی بہتر ہے. گھریلو زندگی سے متعلقہ کچھ معروضات کل آپ کی خدمت میں عرض کیا. بتائیے ناچاکی کی اہم ترین علت اور سبب کیا ہے؟ اتنی سختیوں میں ہے زبان پر اللہ کا شکر ہے. یاد معاد، اللہ وحدہ لا شریک، توحید، معاد، وہاں سے چلی ہوں وہاں پلٹ کر جانا ہے. یہ یاد جب بھر جائے خوف خدا سے انسان کا وجود بھرا رہتا ہے، کبھی خواہش نفسانی اسے پریشان نہیں کر سکتی. آج کی آپ سائیکولوجی کو اٹھا کے دیکھیں، جتنے افراد اس وقت جاتے ہیں سائیکولوجسٹ کے پاس کہ بھائی میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی ہے، الحمدللہ ہمارے ملک میں تو کوئی ایسا سلسلہ ہے نہیں. اور وہ افراد جو بیٹھے بھی ہیں جسے کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں، جب جوڑنے پہ آتے ہیں تو بس ان کا کام فقط جوڑنا ہے، جب توڑنے پہ آتے ہیں تو ان کا کام فقط توڑنا ہے. یعنی بہرحال سیٹ کی جسے کہہ سکتے ہیں ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہوتے، بہرحال محنت ہی نہیں کی ہوتی انہوں نے. لیکن آج بھی آپ چلے جائیں تو عزیزو سائیکولوجی بھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، اور سمجھ میں بھی یہی بات. اہم ترین اختلاف کی وجہ مجھے بتائیے کیا ہے میاں بیوی کے مابین؟ حضرت زبان. روایت میں تو نہیں ہے لیکن بہرحال شاید مشہور ہے جملہ، جرمہ صغیر جرمہ کبیر. اور ویسے بھی مومنہ کل ناراض ہو گیا، آپ نے ہم سے کہا کہ معافی مانگے. میرے بھائی دونوں کیسے کہتا ہوں، بہو کے فضائل پڑھو تو ساس فریاد بلند کرتی ہے، ساس کے فضائل پڑھو بھائی دو. آپ تو ماشاءاللہ طلاب اعظام اور علماء کرام میں دیکھ رہا العاقل یکفی، دونوں سے کہہ رہا ہوں ایک دوسرے سے معافی. ارے تم نے ہم سے کیسے کہہ دیا؟ العاقل یکفی الاشارہ. میرے بھائی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے سکھ اور چین کا سانس میں نے نہیں لیا ہے. یہ موجب کلیہ کہاں کہاں پھرائے گا انسان کو. اللہ کے رسول کے پاس شخص آیا، نصیحت کر دیجیے. آقا فرمایا احفظ لسانک، دوسری مرتبہ احفظ، تیسری مرتبہ احفظ لسانک. بڑی تعداد میں لوگ جہنم میں منہ کے بل ڈال دیے جائیں گے. کیسے ڈلیں گے؟ الا حصائد السنتہم، یہی زبان کی کاشت ہے جو انہیں جہنمی بناتی ہے، جو انہیں جہنمی بناتی ہے. اپنی زبان پر انسان عزیزو امیر المؤمنین انسان کا مولا، اور زبان پہ کنٹرول نہیں ہو. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا اس کنڈیشن میں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں جو بڑا یہ کیا بات ہے، علی کا چاہنے والا ایسے ہوتا ہے. اور مخصوصاً میں اور آپ جب ممبر پر آتے ہیں تو بہرحال، اور بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم فلاں صاحب کی مجلس میں نہیں آئے، جو ہمیں دیکھ کر موضوع بدل دیتے. یہ کیا میرے بھائی، خدا رحم کرے. وہ بھی حسن ظن کرے، لیکن ادھر سے مولوی صاحب تو بھی تھوڑا سوچ لے، سارے بدلے اگلے پچھلے ادھر ہی چکانے. زبان خدا کی بارگاہ میں میں اور آپ کیا جواب دیں گے عزیزو؟ آئیے بہرحال آہستہ آہستہ سیاسی امر سے متعلقہ جو بات آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے قربت کے لیے پہلے اپنی انفرادی زندگی، پھر اپنی گھریلو زندگی. بہرحال بہترین طریقے سے انسان اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوشش کر سکتا ہے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے اسلامی طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں. دو معصوم ہستیاں ہیں عزیزوں، اور پروردگار متعال بیان کر رہا ہے بیٹا ہوگا تو حسن حسین جیسے، بیٹیاں ہوں گی تو زینب ام کلثوم جیسی. سلام اللہ علیہم اجمعین. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. آئیے عزیزو اپنی زندگی کو تھوڑا سا میں اور آپ اور اچھے طریقے سے اس میں غور و فکر کریں. کیا موضوعات ہیں جو میں کہہ رہا تھا کل چھوڑ دیجئے. بہت زیادہ روایتوں میں فدارہا علی کل حال، زوجہ کے ساتھ ہر حالت میں. آپ دارہا کا اچھا ترجمہ اردو میں بتائیں نا مجھے، سمجھوتا کرنے کا، مہربانی فرمائیں.
یعنی کن امور میں کہہ رہا تھا؟ نہیں کہ دین کے امور میں وہ کہے گھر میں بیٹھ جائے تو گھر میں بیٹھ جائے، نہیں یہ مقصد، مخصوصاً گھر کے امور میں. اگر لڑائی کا موضوع دیکھیں عزیزوں، مرچوں کے زیادہ اور کم ہونے پر لڑ رہے، اللہ اکبر. صوفے کے جو ہے وہ مرتب ہونے پہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے. ان کے ساتھ پاس جانا ہے، ان کے پاس، دونوں کے ماں باپ کے قریب رشتہ داروں کے کیا فضائل پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ. تمہاری اماں جان جیسی آہو اللہ. کیا یہ کوئی باتیں ہیں میرے بھائی؟ اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں، نظریات پر انسان گفتگو کرے. جتنا ظاہری نظر و نیاز پر میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں لیمو کم تھا اور آج اچھی طرح کھانا نہیں بنایا، تھوڑا سا گفتگو انسان اپنے گھر میں جب میاں بیوی اس طرح سے ہو جائیں گے عزیزو، خود بخود اس کا اثر جو ہے وہ آنے والی اولاد پر پڑے گا. دونوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے. کیا کریں، دو میاں بیوی دونوں موبائل. میں تو ضروری کام کر رہا ہوں، خوب جتنا بھی ضروری کام ہو وہ کیا دیکھ رہا ہے، بچہ کیا دیکھ رہا ہے. بہرحال ادھر میں نے ختم کیا، آگے بڑھے. پڑوسی. شہزادی کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا آپ کے پاس اللہ کے رسول کا کوئی مکتوب رقعہ ہے لکھا ہوا؟ فرمایا ہاں میرے پاس ہے. اپنی کنیز سے کہا جاؤ اسے ڈھونڈ کر لے کر آؤ. اسے نہیں ملا. پہلے اظہار ناراحتی کیا. فَإِنَّهَا تَعْدِلُ عِنْدِي حَسَنًا وَحُسَيْنًا، یہ مکتوب میرے لیے حسن و حسین کی مانند ہے، ڈھونڈو اسے. جب ملا عزیز اس کے چند جملات ہیں، اس میں سے ایک جملہ یہ، ایک زبان سے متعلق ہے، ایک پڑوسی سے متعلق. زبان سے متعلق جملہ یہ، اور دیکھیے مبدا اور معاد کے ساتھ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او یسکت. اسے چاہیے یا اچھا بولے یا خاموشی اختیار کرے. اب آ جائے پڑوسی پر، چونکہ بہرحال وہ پھر سیاسی امر رہ جائے گا، وہ وقت بہت تیزی سے گزر. آ جائے پڑوسی پر. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور عقیدہ معاد پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا. لیس من المؤمنین، مومنین میں سے نہیں ہے من وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے ظلم سے. اے ایام فاطمیہ برپا کرنے والوں، عزیزوں میں نے بارہا ان مطالب کو پیش کیا لیکن حل نہیں ہوتا ہے. آئیے میرا ساتھ دیجئے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ان ایام کے ذریعے سے جب ایک فرد مستبصر ہو سکتا ہے، اور مذہب شیعہ میں اگر میں اور آپ اچھے طریقے سے ان ایام سے استفادہ کریں عزیزوں، ظہور کے اسباب کی فراہمی کر سکتے ہیں. پڑوسی کا حق حتی کافر و حق رکھتا ہے، مسلمان ہو 2 حق ہیں، رشتہ دار ہو 3 حق ہیں. اور آپ جا کر کہیں رات کے 12 بج رہے میرے بھائی، افراد بھی بہت کم مقدار میں ہیں. درست تو شہزادی کی اذا بجا لا رہا ہے لیکن آواز کو کم کیا جا سکتا ہے. کون بولتا ہے؟ آپ بولیں گے تو کیا کچھ آپ پر خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے عزیزوں میں اور آپ؟ آئیے اس سلسلے میں کوشش کیجیے. اچھا ٹھیک ہے، بہرحال ہمارے پاس ویسا انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ مولانا صاحب کے لیے خاص راستہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک خاص راستہ بنائیں، اور ایک آپ کے پاس سیل ہو، ایمرجنسی سیل. جتنے اطراف کے مومنین ہیں ان کے لیے بھی، حتی غیر مومنین ان کے پاس جائیے. شہزادی کا ذکر ہے، رسول کی بیٹی کا ذکر ہے، آپ بھی تشریف لائیے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں آنا چاہتے، بہرحال یہ ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اگر اس کی آواز آپ کو پریشان کر رہی ہے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. بہرحال لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کی بنا پر یہ آواز بڑھائی گئی، وگرنہ میں جانتا ہوں عزیزوں، واضح طور پہ دیکھا ہے افراد کچھ بھی نہیں ہے، گلی کے اس کونے تک لاؤڈ سپیکر لگائے میں، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ کام بند کر دیں. ضرورت کے موقع پر آپ ان سے پہلے جا کر معافی طلب کر لیں اور ان سے کہیں آپ کے گھر کا آذوقہ، آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی پریشانی ہے، ہمارے پاس یہ ایمرجنسی سیل ہے، یہ نمبر ہے. کچھ افراد جس طرح سے سبیل پر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ افراد یہی کام کریں کہ بھی بیمار کو پہنچانا ہے، اس کے لیے دوا کا اہتمام کرنا. کتنا خوبصورت یہ چہرہ ہے ایام فاطمیہ کا، کہ ذریعے سے آپ دوسروں سے اپنے ارتباط کو قائم کر سکتے. نہ کریں کہ ہم ایسی باتیں ممبر سے پیش کریں تو دوسروں سے ارتباط اور زیادہ ختم ہو جائے. یہ ہے پڑوسی کی نسبت سے. آخری بات عزیزو، اجتماعی ذمہ داری، سیاسی وظیفہ. جیسے ہی لفظ سیاست آتی بہت سارے مومن تو ویسے ان کے کان جو ہے وہ جلدی سے بھائی یہاں سے لگا لو، ان صاحب کے تو فقط مصائب سنو، وہی صحیح ہوتے ہیں بس. خدا کو کیا جواب دیں گے؟ غور تو کر لیں میرے بھائی. مجھے بتائیے آج جمعے کا دن ہے، جس امام کے منتظر ہیں کس لیے منتظر ہیں؟ کہ ان کی حکومت ظاہری قائم ہو، وگرنہ حکومت مانوی تو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا ہے. جس بی بی کے لیے رو رہے ہیں کس بات پر رو رہے ہیں؟ شہزادی کی فریادیں کیا تھی؟ دربار میں جا کر کیا فرمایا؟ مومنات سے کیا تقاضا کیا؟ ایک ایک گھر پر جا کر کیا کہا؟ جب جناب ام سلمہ نے پوچھا شہزادی کس عالم میں صبح کی ہے، فرمایا اصبحت بین کمد و کرب. ٹوٹ گئی ہے فاطمہ زہرا، غم و اندوہ کا پیکر ہے فاطمہ زہرا. شہزادی کیوں؟ پسلیاں ٹوٹ گئی؟ نہیں،
کبھی بھی اپنی ظاہری مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا، ہمیشہ معنوی باطنی حقیقی مصیبتوں کا ذکر کیا. فرمایا فقد النبی وظلم الوصی، رسول کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اتنی بڑی رحمت سے انسان محروم ہو جائے، یہ مصیبت ہے، اس پر روئے انسان. اور اس کے وسیع کا حق کا چھینا جانا، یہ وہ مصیبت ہے جس پر انسان گریہ کرے. احتجاج، فریاد، ظالموں سے ناراضگی، حتیٰ وصیت نامہ عزیزو، پورا مکمل سیاسی وصیت نامہ عزیزو، اس ذریعے سے رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. اور دیکھو سسٹم کو غصب کیا گیا ہے. پھر بھی یہ چاہنے والا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں عزیزو دوسرے دن روڈ پر آ جائیں، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، میرا اس سے کوئی سروکار نہ ہو، مرد و زن ہر ایک کی ذمہ داری ہے عزیزو. اس بارے میں سوچیں گے، آہستہ آہستہ سسٹم صالحین کے ہاتھوں میں آتے چلے جائیں گے. نظام پروردگار متعال کی حجت کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے گی. نہیں سوچیں گے عزیزو، بس ایک عادت کے مطابق، ایک رویے کے مطابق، ایک رسم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، کیا خدا کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ رابطے مصائب سے پہلے عزیزو ایک آخری بات مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے اپنے معاشرے کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ ایام فاطمیہ کے ذریعے سے ہم اس جسے کہہ سکتے ہیں نقطے کو بہت زیادہ پرچار کریں کہ حق اور حقیقت سے محبت، ظلم اور ظالم سے نفرت. ابھی ظالم کون ہے اس طرف نہ لے جائیں، ظلم اور ظالم سے نفرت کی گفتگو کو عام کیجیے. ظلم سے نفرت کرو، جو ظالم ہے قابل ہدایت نہیں اس سے نفرت کرو. داعش سے نفرت کرو، بھائی یہ تو واضح ہے نا میرے بھائی، تو مسلمان کس بات کا جب تو داعش سے نفرت نہیں کرتا ہے. آل سعود کا چہرہ اس وقت کھل کر سامنے آ گیا ہے عزیزو. جہاں پر چھوٹی چھوٹی جگہ، لیکن مجھے آپ دیکھیں کتنا گناہ کے معاملے میں کتنے جری ہیں یہ لوگ، فحشا کے مراکز علنیہ کھول رہے ہیں. اے مملکت خدا داد پاکستان میں رہنے والوں، میرا آپ ہر ایک ذمہ دار ہے عزیزو. ابھی چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کوئٹہ کا یہ واقعہ. کوئٹہ میں عزیزو قبائلی نظام ہے، کس طرح سے خاتون بہت سختی کے ایسے میں عزیزو جا کر اٹھا کے دیکھیے 200 سے زیادہ حوا کی بیٹیوں کی حد کی حرمت کی گئی. کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچے انسان ہے، بیٹیوں والوں تھوڑی دیر کے لیے سوچے انسان کہ میری بیٹی پر کوئی ایک میلی نگاہ ڈال لے، میری کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کو کیسے جواب دیں گے عزیزو؟ ظلم کے خلاف تو آواز بلند کرے. آج سے میں ایسے بےہودہ مناظر دیکھنا چھوڑ دوں، سوشل میڈیا پر وہی ظلم دیکھتے ہیں، اس سے اپنی اس غریزے کی تشفی کرتے، خدا کو کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ بھائی اس سے کیسے افاقہ ہو سکتا ہے. شروع کیجئے اپنے گھر سے. وہ حوا کی بیٹی جو میرے اور آپ کے گھر میں، اس پر ظلم چھوڑ دیجئے. آہستہ آہستہ عزیزو اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیے. سوشل میڈیا، نارمل میڈیا جس طرح سے فسادات پھیلا رہا ہے، آئیے جو افراد اس سلسلے میں کام کر سکتے ہیں آئیے عزیزو. دشمن کا جواب، اس کے اس پتھر کا جواب اسی ذریعے سے، اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے، اور کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو تشویق دلائیے. بہرحال مجھے سمجھ میں آتا ہے ایام فاطمیہ میں اگر ہم اس طرح سے اس وقت کے ظالم کا چہرہ عیاں کر دیں، ظلم سے نفرت بڑھا دیں، وہ دن نزدیک ہے کہ اسے واقعی خائنین کا بھی پتہ چل جائے گا جنہوں نے خادم کا چہرہ اوڑا ہوا ہے. یاد رکھیے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. کربلا 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 کربلا، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، آل سعود مردہ. اللہم صل علی. بس ایک جانب سے ظلم اور ظالم کی نسبت سے نفرت کو بڑھائیے، اور پھر آپ خود اس کا کرشمہ دیکھیں گے. اسے موقع دیجیے عزیزو، جدال احسن کیجیے، سامنے والے کو موقع دیجیے عزیزو. کیا ہوا تھا رسول کی بیٹی کے ساتھ؟ یہ بہرحال تم خود اپنے طور پہ اس سلسلے میں غور و فکر کرو. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ
بعض افراد بعض قبیلے اس بنا پر شیعہ ہوئے ہیں. عزیزو یقین جانیے گا جب آپ ظلم اور ظالم کے خلاف نفرت کو بڑھ دیں گے, اچھے طریقے سے اپنا پیغام پہنچائیں گے, لوگ بہت تیزی سے حق کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے. اور دوسری جانب عزیزو اس غیبت کے زمانے میں اپنا رابطہ نائبین امام زمان سے مستحکم رکھیں. خدا را واقعا ہم اس سلسلے میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں, میرا وقت مکمل ہو گیا. اجرکم علی اللہ, یعنی ایک طرف سے ظلم اور ظالم سے نفرت, دوسری طرف سے حق اور حقیقت کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کو انسان اچھے طریقے سے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا, ہمیشہ خدا سے خائف رہے گا, ہمیشہ خواہش نفس کی پیروی سے بچے گا. جب کبھی موت آئے گی پروردگار متعال کی بارگاہ میں سرخرو ہے, اس کی حجتوں کی بارگاہ میں سرخرو ہے, شہزادی اس کے دیدار کے لیے آئیں گی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. روزانہ ہی ہم نے شہزادی کی خدمت میں استغاثہ پیش کیا ہے. آج جمعے کا دن ہے, قبل اس کے کہ شہزادی کی خدمت میں استغاثہ پیش کریں, آپ کے فرزند کی خدمت میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں, اے آقا ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, آپ نے طالب علم قرار دیا ہے, آپ نے اس عظیم لباس کو پہننے کی سعادت عطا کی ہے, آپ ہمیں اس کا پاس رکھنے کی, اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا کریں. دین بہت عظیم ہے, کہیں ایسا نہ ہو میرے اور آپ کی کوتاہی کے سبب دین کی خوبصورتیوں کو ہم لوگوں تک نہ پہنچا سکے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی. شہزادی کی خدمت میں استغاثہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آئیے شہزادی کو, اس جمعے کا دن ہے, اس فرزند سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے, اسی نام سے پکارتے ہیں. یا مولا یا ابن الزہراء اغثنی. حق رکھتا ہے عزیز و زمانے کا امام, میرے اور آپ سے یوں خطاب کرے, غیروں نے تو مجھے بہت ستایا ہے, تو اپنا ہوتے ہوئے بھی ستاتا ہے. مولا آج آپ سے عہد کرتا ہوں نہیں ستاؤں گا, آپ کرم کر دیجئے. روزانہ عہد کرتا ہوں پھر غلطی ہو جاتی ہے, آپ میرے لیے معرفت کے دریچوں کو کھول دیجئے. آج کے اس پرآشوب زمانے میں حق اور حقیقت میرے لیے واضح اور روشن کر دیجئے, اسے اپنانے کی, دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی. ہے میرے مولا, ہے میرے مولا, خصوصیت سے میرے آنکھوں کی اور میری زبان کی پاکیزگی کا تحفہ مجھے عطا کر دیجیے. یا مولا یا ابن الزہراء اغثنی. یا مولا یا ابن الزہراء اغثنی. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. یا مولا یا ابن الزہراء اغثنی. آئیے شہزادی کی خدمت میں بھی عزیز انشاءاللہ ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہر مجلس میں توجہ کے ساتھ انسان شرکت کرے, خداوند متعال سے مانگے, خداوند متعال محروم نہیں فرمائے گا انشاءاللہ. اور بہت جلد عزیزو مجھے اور آپ کو یقین ہوگا شہزادی کی آنکھوں کی ٹھنڈک, ان کی دعائیں میرے اور آپ کے شامل حال ہیں انشاءاللہ, اور بڑھ جائیں گے. اجرکم علی اللہ. یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی. کیا حالت تھی میری شہزادی کی ان دنوں میں. علامہ مجلسی بہار الانوار میں ارشاد فرماتے ہیں, ما زالت بعد ابیہا معصبت الرأس ناہلت الجسم منحدت الرکن باقیت العین محترقت القلب. سر پر کپڑا بندہ رہتا جسم ناتوالا غر پگھلا چلا جاتا, ارکان جسم ٹوٹے چلے جاتے ہیں. مسلسل فاطمہ زہرا رو رہی ہے, دل جلا ہے. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. یغشا علیہا ساعتان بعد ساعة, ہر کچھ لمحے کے بعد غشی تاری ہو جاتی. تقول لولدیہا, اپنے بچوں
بچوں سے فرماتی ہے این ابوکما، اے حسن حسین کہاں ہے تمہارے نانا؟ الذی کان یکرمکما، جو تمہارا احترام کیا کرتے تھے. بچے ہیں عزیزو، سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے. مدینہ کس قدر بے وفا ہو چکا. وَيَحْمِلُكُمَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. طریقہ کار شہزادی کا یہ تھا. یہ دیکھیے عزیزو، اس میں بھی خود ایک سیاسی پہلو ہے. ہر ہفتے تأتی قبور الشہداء فی کل جمعۃ مرتين. اس سختی کے عالم میں بھی شہداء کی قبر پر یہ نہیں دیکھا کرتی تھی شہزادی یہ کسی انصار سے ہے یا مہاجر ہے، یہ شہید راہ اسلام ہے. سلام ہو عزیزو شہداء اسلام پر. اجرکم علی اللہ. اپنے رابطے کو شہداء سے قوی رکھیے. تأتی قبور الشہداء فی کل جمعۃ مرتين. طریقہ کار یہ تھا. بقیع میں آتی تھی، احد میں جایا کرتی تھی، قبرستان میں جایا کرتی تھی، گریہ فرماتی تھی. اور مولا کا طریقہ کار یہ تھا کہ شام کے وقت آپ شہزادی کو واپس لے آیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض تاریخوں میں ہے کہ 2 ہفتے آخر میں شہزادی کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی. اب شہزادی گھر میں ہے اور امیر المؤمنین کو آپ نے پیغام یہ دیا ہے کہ باہر اطلاع نہ ہونے پائے کہ شہزادی علیل ہیں. جناب اسما بنت امیس ہے کہ جو شہزادی کی تیمارداری کے لیے موجود ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہاں تک کہ ایک دن آیا، نماز ظہر ختم کی میرے مولا نے، اور کنیز کی فریاد کی آواز میرے مولا کے کانوں سے ٹکرائی. ادرک ابنتا رسول اللہ، یا علی جلدی پہنچیے گھر. فاطمہ کی حالت متغیر ہے. میرا مولا بیت الشرف میں آیا، دیکھا غشی طاری ہے. جسم ہے کہ کبھی سکڑتا ہے کبھی پھیلتا ہے. ایک مرتبہ امامہ سر سے اتارا، زہرا کے قریب پہنچے، اپنی آغوش میں سر زہرا کو لیا. فناداہا، بلند آواز سے پکارا، یا زہرا. کوئی جواب یا بنت محمد المصطفیٰ، کوئی جواب نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ زباں پر جملے آئے، یا فاطمہ انا ابن عمک علی ابن ابی طالب. فاطمہ میں علی ہوں. ففتحت عینیہا، شہزادی نے آنکھیں کھولی. وہ نظرت الیہ، علی کی جانب دیکھا. وبکت وبکا. کلمینی، علی میں چند لمحوں کی مہمان ہوں. فارسی زبان کے شاعر نے، بہرحال فارسی جانتے ہیں، میں نے جب سنا بہت رونا آتا ہے. میں 2 مصرے پڑھتا ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دیجیے گا. زبان پر یہ جملے ہیں، یہ کمی حرف بزن علی نمیرے، حرف رفتہ نظر علی. کچھ بات کر لیں، بہت کیسے کرنے گئے. اس موقع پر ابھی تو شہزادی نے وصیتیں کرنا شروع کیا. اجرکم علی اللہ، یا علی میرے بچوں کا خیال رکھو، میرے حسن حسین، یا علی فلاں خاتون سے شادی کرنا ہو، میرے بچوں اس کے سے بہت محبت کرتی. اجرکم علی اللہ. ہاں عزیزو، سخت ترین مصیبت ہے وصیتوں کا ذکر کہ جو شہزادی نے میرے مولا سے کہی. انہی میں سے یہ وصیت نے فرمایا، یا علی غسلنی وحققنی
وکفنی باللیل. یا علی مجھے رات کے وقت غسل دینا، حنوط دینا، کفن دینا. وصلی علی وادفنی باللیل. میرا جنازہ تابوت میں رکھنا، مجھ پر نماز پڑھ کے اپنے ہاتھوں سے مجھے سپرد خاک کر دینا. فرمایا یا علی مجھے دفنانے کے بعد میری قبر سے نہ چلے جانا، میری قبر کی سرانے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا. ایسا اس موقع پر یہ وصیت ہے جو دل کو جلا دیتی ہے. اگر ابھی تک نہ رو سکا ہے کوئی چاہنے والا، اب بلند آواز سے گریہ کرے. نہیں معلوم ہے، شاید زندگی کی یہ آخری رات ہو، قبر کی نورانیت کو چاہیں. آخر میں فرمایا یا علی، بہت ساری وصیتیں کی. یا علی استودعک اللہ، قیامت کے دن تک آنے والے میرے بچوں پر میرا سلام. اس موقع پر فرمایا یا علی جب مجھے دفنا دینا اپنے ہاتھوں سے میری قبر کے رشتے لا تعلم احدا، یہ ظالم میرے جنازے میں نہ دے، مجھ پر نماز نہ پڑھنے پائے حتیٰ میری دنیا سے جانے کے بعد میری قبر. میری قبر کے نشان کو مٹا دے. خدا جانتا ہے انہوں نے کیسے فضیلتوں کو پورا کیا. مقتل یہ کہتا ہے شاید انہی چند لمحوں کے بعد تاریخ میں بہرحال اس پر گفتگو کی گئی ہے. مختلف قرائن یہ بتاتے ہیں نماز عصر سے لے کر مغرب کے مابین شہزادی کی رحلت رونما ہوئی ہے. بہرحال گھر میں کوئی نہیں ہے جز اسماء بنت امیس کے یا جناب ام سلمہ زوجہ ابی رافع کے. بہرحال شہزادی اب اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے آمادہ کر رہی ہے. زباں پر جملے آئے، میرے لیے جو فرش ہے، جو بستر ہے، اسے وسط خانہ، درمیان خانہ میں قرار دے دیا ہے. شہزادی نے غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، کافور کی مٹی منگوائی، اپنے سرہانے رکھی. جناب ام سلمہ سے کہا میں چادر کو اپنے سر پر لے رہی ہوں، اگر تھوڑی دیر بعد تو مجھے آواز دے اور میں جواب نہ دوں سمجھ لینا تیری شہزادی اس دنیا سے چلی گئی. عزیزو کیسے جناب ام سلمہ نے یہ، جناب اسماء نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے. اجرکم علی اللہ. شہزادی نے سر پر چادر کو لیا، تھوڑی دیر بعد آواز دیا بنت رسول اللہ. کوئی جواب نہیں ملا. اسماء نے سر پیٹا. ایسے میں ننھے ننھے بچے حسن حسین داخل ہوئے، ماں کے سرہانے پہنچے اور جب دیکھا روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے، ننھے بھائی نے بڑے بھائی سے خطاب کیا آجرک اللہ فی الوالدہ. بھیا حسن ماں کا برسا قبول کرو. بابا کو خبر دینے کے لیے مسجد میں پہنچے. ارے جیسے ہی علی کو خبر ملی فغشی علیہ، میں کہوں گا آقا مدینہ میں فاطمہ کی شہادت کی خبر سنی. ارے کل کو کربلا میں آپ کی بیٹی ہے خنت خنجر ہے، مر جائے گا رسول پر. اجرکم علی اللہ. مدینہ کے لوگوں کو ندا دی جاؤ واپس پلٹ جاؤ. تشییع جنازہ مؤخر کر دی گئی ہے یہاں تک کہ رات کا وقت آیا. جیسے شہزادی نے بیان کیا، بس عزیزو ابتدائی کچھ مناظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. معاف کیجیے گا انشاءاللہ پروردگار شب شہادت ہے، ہمیں بہتر طریقے سے رونے کی، خوف خدا اپنے وجود میں پیدا کرنے کی. شہزادی گنہگار ہے، خطاکار ہے، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یہ تحفہ ہمیں عنایت کر دیجیے. آج ہمارا واپس کی محروم نہ کریں. اجرکم علی اللہ. ایک ایک کر کے میرے مولا نے جب رات کی اس کا سناٹا چھا گیا، اب ایک ایک کر کے میرے مولا نے وصیتیں کرنا، وصیتوں پر عمل کرنا شروع کیا. کس دل سے غسل دیا ہے خدا میں تو جانتا ہے، قنوت دیا یہاں تک کہ کفن پہنا. فرماتا ہے میرا مولا جب میں آخری گرا کفن کی باندھ رہا تھا، ایک
مرتبہ حجرے کا دروازہ کھولا. بس عزیزو اس منظر پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. حجرے کا دروازہ کھولا. اے زینب، اے ام کلثوم، اے فضا، اے حسن حسین، آؤ آگے بڑھو. ہلو آؤ آگے بڑھو. تثبتوا من امکم، اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. ننے ننے بچے آگے بڑھے. کچھ یوں خطاب کیا، یا ام الحسن والحسین، اے حسن و حسین کی ماں، جب نانا سے ملاقات ہو ہمارا سلام دے دینا اور نانا سے کہہ دینا، نانا تو کیا اس دنیا سے گیا، میرے حسن حسین یتیم، میرے حسن حسین یتیم ہو گئے. یہاں بچوں کا رونا، وہاں میرے مولا کا فرمانا. خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں، زہرا کے لاشے سے فریاد بلند ہوئی، بندے کا فن ٹوٹے. اپنے حسن حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا. میں کہوں گا شہزادی مدینہ ہے، علی جیسا شفیق باپ سرانے موجود ہے. حسن حسین کا گریہ نہ دیکھ سکی. لا یوم